بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اوور تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ اناؤنسمنٹ میں بھی بتایا گیا کہ آج کے انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے، وہ اس کے ذہنی سکون کا مسئلہ ہے۔ آج دنیا میں کم و بیش سارے لوگ پریشان ہیں، جب کہ اگر ہم فیسلٹیز کی بات کریں، لائف سٹائل کی بات کریں، کوالٹی آف لائف کی بات کریں، تو آج ہمارے پاس جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے لوگوں کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں جو ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ لیکن ذہنی سکون، مینٹل ہیلتھ، جو پہلے لوگوں کی جو کوالٹی تھی، انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج وہ ذہنی سکون موجود نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری اس پہ ریسرچ ہوئی، بہت ساری اس پہ سٹڈیز ہیں، لیکن آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اوور تھنکنگ کیا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں، کیا میجر ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اور فائنلی اس کا علاج کیا ہے، ہم اس عادت سے، اس کوگنیٹو بیہیویئر سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو اوور تھنکنگ نہ کرتا ہو، انفارچونیٹلی۔ تو یہ ہمارا سب کا کامن مسئلہ ہے۔ تو میں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کانسیپٹ آپ کو پہلے سمجھا دوں، اس کے بعد پھر ہم فارملی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے، ایک ہے اوور تھنکنگ اور دوسری ہے مائنڈ وانڈرنگ۔ یہ آپ کانسیپٹ بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا، کیونکہ اسی کانسیپٹ کے اوپر آگے پوری بلڈنگ اسٹیبلش ہونے والی ہے۔ تو جب تک ہم ان دونوں میں فرق نہیں کریں گے، ان دونوں کے پیٹرنز کو نہیں سمجھیں گے، اور ان دونوں کانسیپٹس کی ریئلٹی کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہماری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی۔ تو پہلا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ایک انسان کسی ایک سوچ کو لے کر، کسی ایک تھاٹ کو لے کے، کسی ایک خیال کو لے کے، کسی ایک پرٹیکولر سچویشن کو لے کے، کسی ایک واقعے کو لے کے، کسی ایک ایکشن کو لے کے، کسی بیہیویئر کو لے کے اس پہ ڈیپ تھنکنگ کرنا شروع کر دے۔ یعنی کوئی ایک مسئلہ تھا، کوئی ایک پرابلم تھی، تو وہ اس پرابلم کو اس نے اپنے دماغ میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اس پہ سوچنا شروع کر دیا، اور اس کو اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب وہ اس پہ سوچے جا رہے۔ یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا کانسیپٹ ہے مائنڈ وانڈرنگ کا، دیٹ از اے لٹل بٹ ڈفرینٹ کانسیپٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کانسیپٹ کو نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کام کرتے ہوئے ہمارے دماغ میں مختلف طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ ہیومن مائنڈ ہے، اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مینوفیکچرنگ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں 24 آورز میں تقریباً 60,000 سے لے کے 70,000 تک خیالات آتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ کامن ہے۔ یعنی ہمارا جو پورا ایک 24 آورز کا ڈے نائٹ ہے،
اس میں 60 سے 70 ہزار تک خیالات ہمارے دماغ کے اندر آتے ہیں۔ وہ خیالات ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ تلخ رویوں والے ہوتے ہیں، کچھ اداسی والے ہوتے ہیں، کچھ خوشی والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجموعہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ان دونوں کانسیپٹس میں فرق کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ایک خیال آیا، ایک کوئی مسئلہ تھا، ایک کوئی ماضی کا واقعہ تھا، ایک کوئی پرانا قصہ تھا، کوئی تکلیف دہ تجربہ تھا، ہم اس ایک واقعے کو لے کر اب اس پہ تھنکنگ پروسیس ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو سوچتے چلے جاتے ہیں، اس پہ پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی نئی نئی تشریح کرتے چلے جاتے ہیں اپنی طرف سے، حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو ایک پنجرے کے اندر بند کر لیتے ہیں۔ یہ اوور تھنکنگ کہلاتا ہے۔ دوسری طرف جو مائنڈ وانڈرنگ ہے، یا جس کو اسپونٹینیس تھاٹ بھی کہتے ہیں اور ٹاسک ان ریلیٹڈ تھاٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایک خیال کے اوپر اوور تھنکنگ نہیں کر رہا ہوتا، کسی ایک مسئلے کو لے کے نہیں بیٹھ جاتا، کسی ایک سوچ پہ ڈیپ تھنکنگ شروع نہیں کر دیتا، بلکہ انسان کے فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، فار ایگزامپل، وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اپنی دنیا میں گم ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے اپنا فوکس مینٹین کرنے کی، وہ کوشش کرتا ہے ٹیچر کی بات سننے کی، لیکن اس کا دماغ، اس کا مائنڈ کبھی ایک طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، کبھی کسی جگہ کی سیر کروا رہا ہے، کبھی کسی اور جگہ لے جاتا ہے، کبھی کوئی اور دماغ میں خیال آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ طرح کی تھاٹس اور ڈفرینٹ طرح کی وائبس اس کے دماغ کے اندر آ رہی ہیں، دس از کالڈ مائنڈ وانڈرنگ۔ میں پھر اس میں کلیئرٹی کر دوں کہ اوور تھنکنگ میں کوئی ایک بات ہوتی ہے جس کو ہم سوچتے چلے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مائنڈ وانڈرنگ ہے اس میں مختلف طرح کے خیالات اور پھر ان کی کشمکش ہر وقت ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایک بات نہیں ہوتی۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد آج کا جو لیکچر ہے وہ صرف ہم اوور تھنکنگ پہ کریں گے۔ یہ میں نے فرق اس لیے واضح کر دیا تاکہ ہم اپنے ٹاپک سے نہ ہٹیں اور جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کو ڈسکس کریں، اسی کی ریزنز، اسی کے اسباب جاننے کی کوشش کریں اور اس کا علاج کریں۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ، اس میں ہم مائنڈ وانڈرنگ پہ بات کریں گے کہ یہ ہمارا فوکس کیوں نہیں مینٹین ہو پاتا۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے پہ فوکس نہیں ہوتا، بلکہ فوکس ہمارا کہیں اور گم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پہ فوکس نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنسنٹریشن ڈیولپ ہو، لیکن نہیں ہو پاتی، دماغ ادھر ادھر کئی لڑائی جھگڑوں میں، کئی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا میں بھی دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی ذہنی انتشار کے مسائل ہیں، یہ لیس فوکس ہونے کے مسائل ہیں، یہ کنسنٹریشن کم ہونے کے مسائل ہیں، یہ دماغ کے اندر بے چینی، بے سکونی، اضطراب اور خیالات اور افکار کی ایک دنیا آباد ہونے کے مسائل ہیں۔ تو اس موضوع کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ بعض اوقات ہم کوئی پرانے واقعات، پرانے قصے، پرانی سوچیں یا مستقبل کے واقعات جو ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں ہماری زندگی میں، اس ایک آدھ واقعے کو پکڑ کے تو پریشان ہوتے رہتے ہیں، اس پہ سوچتے رہتے ہیں، اس کی نئی نئی تشریحات اپنے دماغ میں کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ ایسے ہو جائے گا، اگر ایسے ہوا تو کیسے ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اوور تھنکنگ میں آتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ان دونوں میں آپ لوگوں کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کسی ایک مسئلے کو پکڑ کے اور پھر اس پہ سوچتا چلا جاتا ہے اور گھنٹوں اس میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے۔
اور اوور تھنکنگ ایک ایسی عادت ہے یا ایک بیماری بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کی جو تاثیر ہے یا جس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ صرف انسان کے ذہن پہ مرتب نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا، ایک نارمل مائنڈ ہے جو نارمل تھنکنگ کر رہا ہے، تو ہر مائنڈ کو نارمل تھنکنگ کرنی چاہیے. لیکن ایک مائنڈ جو اوور تھنکنگ کر رہا ہے، جس نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا ہے، سوچوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہوتا ہے، دکھوں کا بوجھ ہوتا ہے، بیڈ ایکسپیرینسز کا بوجھ ہوتا ہے. تو جب ہمارے دماغ نے ان ساری چیزوں کا اپنے اوپر بوجھ لاد کے اس کو کھچڑی بنانا شروع کی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا ذہن تھکے گا، اور دماغ کا پورے جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس اور کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی بستر پہ لیٹتے ہیں تو بس ہم پھر سوچوں کی وادی میں گم ہو جاتے ہیں، ہم خیالات کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں کوئی ایک بات دو باتیں پکڑ کے ان کو سوچتے رہتے ہیں اور ہمیں نیند نہیں آتی. ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. کئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم موبائل فون بھی یوز نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمیں نیند نہیں آتی. اور پھر یہ صرف نیند کی حد تک نہیں ہے، اس سے سر درد بھی ہوتا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو تھکاوٹ ہوتی ہے اور انسان کی باڈی میں پین ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے اور بعض اوقات ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. تو اس اوور تھنکنگ کا جو پرابلم ہے یہ انسان کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے. پھر اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی اور آپ پرسکون نیند نہیں لے سکے تو ڈیفینیٹلی آپ کے رویے کے اندر بھی چینج آئے گی، اس سے چڑچڑاپن آتا ہے. لوگوں کی کوئی چھوٹی سی بھی بات ایسی ویسی ہو جائے گی جو آپ کو تھوڑا سا انکنوینئنٹ کرے گی تو آپ اس کو بڑھا چڑھا کے لیں گے، آپ ہر بات پہ ریئیکٹ کریں گے، ہر بات کا الٹا مطلب لوگ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری پرابلمس اس اوور تھنکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کے اسباب کی بات کریں کہ اوور تھنکنگ کیوں بندہ کرتا ہے یا یہ عادت کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس کے دو طرح کے بڑے سبب ہیں. اس کی دو مین ریزنز ہیں، میں ان کو کلاسیفائی کر دیتا ہوں آسان کرنے کے لیے. پہلی جو وجہ ہے اس کی وہ ہم خود ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس ریموٹ کا بٹن یعنی اوور تھنکنگ کا جو ریموٹ ہے اس کا بٹن ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم ہی وہ دباتے ہیں اور پھر ہم اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور گھنٹوں سوچتے چلے جاتے ہیں. جو دوسری وجہ ہے وہ لوگوں سے متعلق ہوتی ہے. اس میں کسی بندے کا پرٹیکولر بیہیویئر یا ہمارے اوپر کسی کا تنقید کرنا یا بعض اوقات ہمارا کوئی مذاق اڑائے یا ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرے یا ہمیں پراپر رسپیکٹ نہ ملے، جو ہمارا سٹیٹس ہو اس کے اکارڈنگلی ہمیں ٹریٹ نہ کیا جائے، یا یہ کہ کوئی غصے سے ہمارے اوپر بولے، تو ان چیزوں سے بھی اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے. تو ایک ایک کر کے ہم دونوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اپنی وجہ سے یعنی کسی دوسرے بندے کا اس میں رول نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کنٹرول ہوتا ہے، ہماری اپنی اس میں کوتاہی ہوتی ہے. کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ حساس ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں بعض ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہوتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں. تو اگر انسان اس پاسٹ ایکسپیرینس کو پکڑ کے تو اسی کو کوستا رہے، اپنی ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہراتا رہے، برے تجربات کو یاد کرتا رہے اور اپنی قسمت کو اور اپنی تقدیر کو الزام لگاتا رہے کہ اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یوں نہ ہوتا. کئی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اگر کہیں میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں اگر مارکس کم آ جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی یہ رونا روتے رہتے ہیں، اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے گھر والے بھی. وہ بات کوئی اور ہوگی، مسئلہ کوئی اور ہوگا، وہ والدین اس کو جوڑ دیں گے کہ اگر میٹرک میں تمہارے نمبر اتنے آئے ہوتے تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. تو اس کے اندر جتنا ٹیلنٹ تھا، جتنا اس کے اندر پوٹینشیل تھا،
جتنی وہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتا تھا، وہ ان تانوں کی وجہ سے اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ اس میں سیلف کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ پھر یہ کہ انسان اپنی غلطیوں کو بار بار دہرائے اور اس پہ پچھتاتا رہے اور اس پہ ڈپریشن میں چلا جائے، اور یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جو ماضی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کو آگے فیوچر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پرٹیکولرلی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور انسرٹن بھی ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی جاب شاب نہیں ملنے والی، سفارش کے بغیر جاب ملتی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں اور بالکل مایوسی کی شکل میں اور انزائٹی اور فیئر اور فیوچر میں ہوپ لیسنس اور آپٹیمزم کو چھوڑ کے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائیں، یہ اب سینسٹیوٹی کی بات جیسے پہلے میں نے کی، تو وہ اس بیماری کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اگر خدا نخواستہ 1 2 3 دن ان کو ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا یا کوئی اور باڈی کے آرگن میں کوئی پرابلم ہو گیا، تو انہیں اس طرح کی وائبز آنے لگ جاتی ہیں کہ جیسے بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تو میں نے مر جانا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کاپی اور قلم منگوا کے تو وصیت لکھنا شروع کر دی کہ بس میری زندگی اب اینڈ ہونے والی ہے، تو میرے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سینسٹیوٹی کا لیول اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی چیز کو وہ پوائنٹ بنا کے تو پھر اس پہ ڈیپ تھنکنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بچے ایگزامز دیتے ہیں اور پیپر کے بعد آ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے وہ کویشچن ایک جو لکھا ہے اس کا آنسر پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب بجائے یہ کہ وہ اپنے اگلے پیپر کی تیاری کریں، وہ ماضی کی طرف اور ماضی کے جو وہ غلط اگر کوئی خدا نخواستہ کویشچن ہو گیا ہے تو اس پہ پریشان ہوتے رہیں گے، وہ بھی اوور تھنکنگ کی ایک صورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اسی طرح خواتین ہوتی ہیں جب وہ اگلی عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں ساس کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے یا گھر کے بزرگوں کی طرف سے، تو وہ پوری زندگی ان زیادتیوں کو، ان منفی تجربات کو، ان رویوں کو وہ اپنی زندگی سے نکالتی نہیں ہیں، وہ بار بار ان کا تذکرہ کریں گی، بار بار ان کو یاد کریں گی، حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کو بتاتی ہیں کہ تمہارے دادے دادی نے میرے ساتھ یہ والی زیادتیاں کی ہیں، بڑی مشکل میں نے زندگی گزاری ہے۔ اس کا کیا اثر آتا ہے؟ وہ پھر ایک جنریشنل ٹراما کی صورت میں کہ ایک بیماری ایک جنریشن میں تھی، وہ شفٹ ہوئی اور ٹریول کر کے وہ دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو اسی طرح ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم خود پہ کنٹرول کر کے اوور تھنکنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں پھر اگین ہماری سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، غصے میں کوئی انسلٹ ہماری کر دے، تو بیسیکلی غصے میں اگر کوئی بڑا بندہ یا ہمارا مخالف جو ہمیں بول رہا ہوتا ہے، ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ بھائی وہ غصے کی حالت میں بول رہا ہے، اس وقت وہ سینسز میں نہیں ہے، اس وقت وہ عقل سے کام نہیں لے رہا، وہ اس وجہ سے یہ باتیں ہمیں کہہ رہا ہے کہ اسے غصہ آیا ہوا ہے۔ اگر ہم صرف اتنی بات سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو اگلا بندہ ہمارے اوپر چلا رہا ہے یا چیخ رہا ہے یا ہماری انسلٹ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسے ہی کر رہا ہے، یہ میرے اندر پرابلمز ہیں۔ اب ہم اس انسلٹ کو یا اس ڈسگریس ہونے کو یا اس تلخ کلامی کو حقیقت سمجھ کے تو پھر اس پہ ڈیپ تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں، پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے پھر ایک لسٹ ہم کھول لیتے ہیں، ایک پورا رجسٹر کھول لیتے ہیں، فلاں موقع تھا میں نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی مدد کی تھی، اس کا یہ مسئلہ حل کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کوآپریٹ کیا تھا، اس پہ یہ احسان کیا تھا، یہاں اس کے کام آیا تھا،
مالی مدد کی تھی، میں نے اپنا نیند، سکون، آرام، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کے مشکل وقت میں کام آیا، آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ہم وہ پھر جو ڈسکنیکٹڈ ڈاٹس ہیں، جن چیزوں کا آپس میں کوئی لنک ہی نہیں بنتا، ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ڈیپ سٹیٹ آف ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے، اس کے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں ہوتی، وہ بلکہ شاید اندر ہی اندر گلٹی فیل کر رہا ہو کہ میں نے آج کچھ زیادہ بول دیا ہے، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کی اس نان سیریسنس کو ایسا سیریس لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ایک سٹیٹ آف ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا فرم ہوئیے، آپ مضبوط ہوئیے، اور چھوٹی موٹے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پہ موو آن کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے، زندگی میں ہمیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز آئیں گے، مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، صحت کے ایشو آئیں گے، فیملی کے ایشوز آئیں گے، ریلیشن شپ کے پرابلمز آئیں گے، اور بہت ساری انکنوینئنس ہوں گی۔ تو اگر ہم ہر مسئلے پہ اسی طرح سر جھکا کے کمرے میں بند ہو کے تو سوچنا شروع کر دیں گے تو زندگی آگے کیسے چلے گی؟ پھر ہم کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ تو اپنا جو لیول آف سینسٹیوٹی ہے، ایک تو اس کو کم کیجئے، اور ہمیشہ، بلکہ ایک اور اگزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر کوئی غصے میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو آپ کو کہے کہ تمہارا تو دماغ خراب ہے، تم ہو ہی پاگل، تو آپ نے اس کو تھوڑا انالائز کرنا ہے کہ بھائی یہ مجھے جو پاگل کہہ رہا ہے یا کہہ رہا ہے تمہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، تمہارا دماغ جگہ پہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ اصل میں میری غلطی کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ رہا ہے، اور میرے اندر اس غلطی کو کریکٹ کرنا، مجھے یہ کرنا چاہیے، اس کا یہ واقعی مطلب نہیں ہے کہ میرا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے، یہ واقعی میں پاگل ہوں۔ تو جب ہم چیزوں کو انالائز کریں گے، اس کو ریشنل وے میں لیں گے، اور جتنا کوئی معاملہ ہے اس کو اتنا ہی لیں گے، اس کو بڑھائیں گے نہیں، اس میں مبالغہ نہیں کریں گے، اس کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے، اور اس پہ گھنٹوں بیٹھ کے سوچنا شروع نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اوور تھنکنگ ہمیں نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے سوسائٹی میں رویے ہوتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لوگ نظر انداز کریں گے تو کوئی نہیں، خیر ہے، آپ اگر ایک جگہ نظر انداز ہوئے ہیں تو 10 جگہ اللہ آپ کو عزت بھی دے گا۔ آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر سکلز ہیں، آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس پازیٹیو ٹریٹس ہیں، آپ کے پاس لیڈرشپ ٹریٹس ہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو ان چھوٹی موٹی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے، خود کو سمجھانا ہے کہ بھائی ان لوگوں کی عزت دینے یا نہ دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو لوگوں کے اس طرح کے رویے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس طرح سوچنے لگے نا کہ میرے ساتھ ہر بندہ ٹھیک رہے اور ہر بندہ میری عزت کرے اور ہر بندہ میرے ساتھ وعدہ بھی پورا کرے اور میرے اوپر کوئی طنز نہ کرے، کوئی تنقید نہ کرے، میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے اور مجھے پراپر رسپیکٹ ملے، تو یہ پھر ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا۔ جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی، بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا، بہت ساری جگہ ایسی ہوگی جہاں ہمارا قصور تک نہیں ہوگا لیکن ہمارے اوپر الزام لگے گا، ہمیں قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اوپر بے جا تنقید کی جائے گی، ہمارے خلاف سازشیں کی جائیں گی، چغلیاں ہوں گی ہمارے خلاف، غیبتیں ہوں گی ہمارے خلاف۔ تو اگر ہم ہر مسئلے کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو زندگی میں پھر آگے کیسے چلیں گے؟ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجیے۔ اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہم مشکلات کو، جب ہم پرابلمس کو پرابلمس کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ پریشانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ڈپریشن بنتا ہے، پھر وہ انزائٹی بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان پرابلمس کو یوں لیں کہ نہیں، دیز آر دی چیلنجز اینڈ آئی ہیو دی اسکل ٹو ایڈریس آل دیز چیلنجز، کہ میں نے اپنے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا کرنی ہے، اس کو میں نے ایز اے چیلنج لینا ہے اور اس کو حل کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے،
اور میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، تو وہی مشکل جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی بات جس نے ہماری رات کی نیند چھین لی ہوتی ہے، وہی ایک معمولی سی بات بن کے رہ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ، ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے، اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ کم سینسٹیو ہوتے ہیں، جو اگنور کرنا جانتے ہیں، جو ہر بات میں مداخلت نہیں کرتے، جو ہر بات کو سیریس نہیں لیتے، اور بطور خاص ان کے اگینسٹ جو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، جو ان چیزوں کو اگنور کرنا سیکھ لیں، وہ کمپیریٹیولی زیادہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دونوں طرح کی پرابلمز ہیں، ایک وہ جو آپ کے اپنے ایکسپیرینس ہیں جو ماضی میں ہوئے، یا مستقبل میں آپ کو کوئی خدشات ہیں، والدین ہوتے ہیں وہ بیچارے خواہ مخواہ اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان کی نوکری کے بارے میں پریشان ہوں گے، روزانہ سٹوریز کھول کے بیٹھ جائیں گے، جو بندہ ملے گا اس سے بات کریں گے، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ہر بندے کو اپنا مسئلہ بتانے لگ جائیں اور ہر بندے سے ڈسکس کرنے لگ جائیں تو اس سے ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے، الٹا یہ کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، الٹا یہ کہ ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوگی، الٹا یہ کہ ہمارا اللہ پہ توکل کم ہوگا۔ تو اس لیے اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی پریشانیاں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو اپنی سیلف کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے اور آپ کو سارے مسائل اللہ کے حضور رکھنے ہیں۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو ایموشنل سپورٹ کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہماری فیملی میں ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، مستند ڈاکٹرز ہیں، سائیکیٹرسٹس ہیں، اسی طرح سائیکولوجسٹ ہیں، تھیراپی کے لیے یا ایموشنل سپورٹ کے لیے آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے، ڈیفینیٹلی آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن اپنے راز اور اپنی بے بسی والی کیفیات دوسروں کے سامنے کھولنا یہ کمزور انسانوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اوور تھنکنگ کے پروسیس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ ایک کوئی سوچ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا، کسی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، یا ماضی میں ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے لوگوں کے رویے رہے جو ہمیں ایموشنلی ہرٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آنے والا، اور زندگی بڑی لمیٹڈ ہے اور ٹائم انسرٹن ہے، کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو یوں کنونس کریں کہ جو ہو چکا ہے یہ واپس نہیں آنے والا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک ماضی کی کتاب کا چیپٹر کہہ کے کلوز کر دیا جائے، پہلی بات۔ دوسرا، قرآن بھی ہمیں یہی گائیڈ کرتا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جب کوئی چیز ایسی ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو لے کے نہیں بیٹھ جانا، اس کو اپنی زندگی کا ایک بوجھ نہیں بنا لینا، بلکہ کہنا بس ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر یہی تھی، یہ مسئلہ ہو گیا، دیٹس آل، اب آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب انسان کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کی توبہ کرتا ہوں اور آگے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس طرح کے نیگیٹو ایکسپیرینس سے بچنے کے لیے کوشش کروں گا، تو پھر انسان آگے بڑھنا شروع کر دیتا۔ اسی طریقے سے مشورہ کریں اور استخارہ کریں۔ جو انسان کے اہم معاملات ہوتے ہیں، بجائے ان پہ بہت زیادہ فضول اس کو ہر وقت دماغ میں لے کے پھرتے رہنا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ پراپر طریقے سے سکھایا کرتے تھے، پراپر تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے ہی، غالباً یہ الفاظ آئے ہیں کہ جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم نے استخارے والی سنت کو چھوڑ دی ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں جو سنت طریقہ ہے، جو استخارہ کا صحیح طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، دعا والا طریقہ ہے، اس طرح سے بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں
جو بڑے بڑے مسائل ہوں، کیریئر کے پرابلمس ہوں، اسی طریقے سے کوئی انگیجمنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی اور ایبراڈ جانے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اور بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں کہ استخارہ ضرور کریں۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے سوچنے کے لیے ایک ٹائم مخصوص کرنا ہے، بجائے یہ کہ آپ کو جب موقع ملے آپ کوئی مسئلہ کھول کے بیٹھ جائیں، اس سے ہٹ کے آپ 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ کوئی ٹائم فکس کر لیں، اور اس ٹائم میں آپ سوچیں جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو پوری لائف پہ ایک وہ تھنکنگ اور اوور تھنکنگ کا پروسیس جو پھیلا ہوا ہے، وہ اس سے سمٹ کے تو ایک پرٹیکولر ٹائم کے اندر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کوشش کریے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام پہ فوکس کریں۔ آپ کو خیالات آئیں گے، دماغ ادھر ادھر بھٹکے گا، لیکن آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہنا ہے کہ نہیں مجھے اس پہ کوشش کرنی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر رات آپ سونے لگے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سانسوں پہ فوکس کریں۔ آپ کا مائنڈ اس طرح کا ہے، اس کا ڈیزائن ایسے ہے کہ یہ ہر وقت انگیج رہتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی پازیٹیو کام میں انگیج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کسی فضول کام میں انگیج کر دے گا۔ تو آپ اپنی سانسوں پہ فوکس کریں، سانسوں پہ توجہ دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مائنڈ کی توجہ جب بریدنگ کی طرف جائے گی تو پھر یہ اوور تھنکنگ کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں جب، تو کھانے میں بھی ہمیں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کھانے کے ٹیسٹ پہ توجہ دیں، کھانے کی خوشبو پہ توجہ دیں، اور جو ہم بائٹ لے رہے ہوتے ہیں ان پہ توجہ دیں، اس کو چبانے پہ توجہ دیں۔ اس سے ایک تو جو نیگیٹو تھنکنگ ہے یا جو ڈفرینٹ طرح کا ذہنی انتشار ہے اس میں کمی آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس طرح جو غذا کھائی جاتی ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے ہماری باڈی کے اوپر وہ 20 to 40% اس کا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ فائدہ دینے لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مائنڈ فلنس کی کوشش کریں، اپنے آپ کو یوں ٹرین کریں کہ آپ کا فوکس امپروو ہو، کنسنٹریشن امپروو ہو، ذہنی انتشار کم ہو، بے ترتیب بے جا خیالات اور جو سوچیں ہر وقت دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس پہ مائنڈ کو پریزنٹ کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جتنے ہم ایکسپیرینسز نیگیٹو اپنی زندگی میں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، غلطیاں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ چینج کر کے تو پازیٹیو اور جو پاسبلٹیز ہیں اور جو اپرچونٹیز ہیں اور آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو مایوسی کی بجائے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا مجھے کہاں کہاں جاب مل سکتی ہے، مجھے کون کون سی اسکل سیکھنی چاہیے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ایلیجیبل کرنا چاہیے کہ میں مارکیٹ ڈیمانڈنگ اسکلز میں فلی طرح ایکسپرٹ ہو جاؤں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جب نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف شفٹ ہوگا تو اس سے بھی اوور تھنکنگ کا پروسیس کم ہو جائے گا۔ پھر ایک بہت اچھا جو ٹیکنیک ہو سکتی ہے دیٹ از جرنلنگ۔ آپ ڈائری لیجئے اور اس پہ اپنے خیالات کو لکھنا شروع کر دیں، 5 منٹ 10 منٹ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس امپروو ہوگا اور جو آپ کے دماغ میں ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے خیالات کی وہ بھی انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے خوف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں ایک بہت کامن اگزامپل دیتا ہوں اپنے گھروں کی، کہ جب آخری تاریخیں آنے والی ہوتی ہیں یا بجلی کا بل آنے والا ہوتا ہے تو گھروں میں شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، بس اب بجلی کا بل آنے والا ہے، اب اتنا بل آئے گا اتنا بل آئے گا، یہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم ہوئی ہے یا گیس بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا یہ ہمارے کہنے کی وجہ سے بل تو کم نہیں آنے والا، لیکن ہم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی پریشان کر رکھا ہے اور سارے گھر والوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ بجلی کا بل اس دفعہ زیادہ آنا ہے۔ وہ پھر اللہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہی آتا ہے پھر، چونکہ وہ ایک پورا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ بھئی جس طرح کا مجھ سے گمان رکھو گے اسی طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو وہ ہم بھی پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ زیادہ ہی آنا ہے، تو وہ جب ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ آ ہی جاتا ہے۔
اس لیے کہ ہماری سوچ ہی پازیٹیو نہیں ہے۔ تو اپنی سوچ کو بجائے یہ کہ منفی چیزوں میں، منفی خدشات میں، منفی خوف میں مبتلا کریں، اس کی جگہ پازیٹیو سوچیں اور اس کو کنٹرول کر کے ایسے کاموں کی طرف لگائیں جس سے پازیٹیو چیزیں ڈیولپ ہوں۔ اسی طرح ایک ٹیکنیک ہے بریک دی سائیکل، کہ جیسے ہی آپ کو نیگیٹو یا اوور تھنکنگ کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اس پہ بے جا سوچے جا رہا ہوں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ اپنی تھاٹ کا رخ چینج کر دیں، آپ کسی دوسرے مسئلے میں چلے جائیں، کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، اپنی توجہ کسی اور طرف کر دیں۔ تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے اوور تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں کوئک اس کا ریویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ اپنے آپ کو آپ یوں ٹرین کریں کہ جو زندگی آپ کی گزر چکی ہے، اس میں جو مسائل آپ کے ساتھ رہے ہیں، وہ مسائل اب آپ اپنی زندگی پہ حاوی کر کے فیوچر کو تباہ نہ کریں، اپنے حال کو تباہ نہ کریں۔ جو کچھ پیچھے ہو چکا اس کو بیک جنبش قلم ریموو کر دیں۔ وہ کہیں بس اس میں خیر تھی، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ ہسٹری بن گئی ہے، وہ تاریخ بن گئی ہے، وہ قصہ پارینہ ہو گیا ہے، وہ ماضی ہو گیا ہے، وہ پاسٹ ہو گیا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کا پریزنٹ ہے، آپ جس میں کچھ کر سکتے ہیں دیٹ از یور پریزنٹ، تو اس کو اچھا بنائیں، اس میں کوشش کریں، اور بے جا تھنکنگ والی جتنی پرابلمس، جتنے مسائل، جتنے ایونٹس آپ کے دماغ میں فکس ہوئے پڑے ہیں ان کو یک لخت نکال دیں اور اپنے آپ کو کنونس کریں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ تو مجھے ڈپریشن دے رہے ہیں، یہ مجھے خواہ پریشان کر رہے ہیں۔ اور پھر اپنی زندگی میں کچھ ایسی مصروفیات آپ لے کے آئیں، کچھ ایسے انگیجمنٹس لے کے آئیں، اپنا اسکیجول اس طرح کا بنائیں کہ آپ کو اوور تھنکنگ کا ٹائم ہی نہ ملے۔ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جب ہمارا فوکس ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس وقت یہ پھر اوور تھنکنگ والا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دو تین بہت اچھی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ نماز کو ترجمے سے یاد کریں، پھر جب نماز پڑھیں تو اس میں ڈیپ تھنکنگ کریں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ اچھا میں نے اگر ایک ہی بے شک آیت پڑھیں کہ یہ جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کن کن موقعوں کے اوپر میں اس آیت کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے تو ہماری سوچ کا زاویہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن کا بڑا کلیئر اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، اور اگر پرانی کوئی باتیں گھسی پٹی یاد کر کر کے رونا پیٹنا کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اور نہیں دے گا، پھر وہ اسی طرح ہی چلے گا جس طرح ہم آلریڈی چل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر کے تو اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔